بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 7 ہیبٹ کورس کی کلاس نمبر 4 میں ناصر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج ہم عادت نمبر 3 کو اسٹڈی کریں گے۔ ہم جو بک اسٹڈی کر رہے ہیں اس کا نام ہے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل، یعنی انتہائی پر اثر لوگوں کی 7 عادات۔ ان 7 عادات میں سے ہم نے عادت نمبر 1 اور 2 پچھلی کلاسز میں ڈسکس کر لی ہیں۔ عادت نمبر 1 ہے کہ ہائیلی افیکٹو پیپل ہائیلی افیکٹو جو لوگ ہوتے ہیں، جو انتہائی پر اثر لوگ ہوتے ہیں، وہ پرو ایکٹیو ہوتے ہیں، یعنی اپنے رد عمل کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور اپنے رد عمل کو، اپنے ریئیکشنز کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنے ریئیکشن کو ان کنٹرول نہیں رہنے دیتے۔ اور عادت نمبر 2 ہوتی ہے کہ وہ ہر بات کا، ہر کام کا انجام کو مد نظر رکھتے ہیں، یعنی اس کے جو ریزلٹس ہیں ان کو وہ سامنے رکھ کر پھر وہ کام کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ عادت نمبر 3 ہے اہم کام پہلے۔ اہم کام پہلے یعنی امپورٹنٹ کام جو ہے اس کو پہلے رکھتے ہیں۔ گوتھے ایک فلاسفر ہے، اس کا کوٹیشن ہے کہ تھنگز وچ میٹر موسٹ مسٹ نیور بی ایٹ دا مرسی آف تھنگز وچ میٹر لیسٹ، یعنی اہم چیزوں کو ہمیں غیر اہم چیزوں پر قربان نہیں کرنا چاہیے، یا ہمیں اہم چیزوں کو، اہم کاموں کو غیر اہم کاموں کے رحم کرم پر نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیشہ اہم کاموں کو ترجیح دینی چاہیے۔ اس عادت کو اسٹڈی کرنے کے لیے آپ چند لمحوں کے لیے 2 سوال جو ہیں وہ اپنے کاغذ میں لکھ لیں۔ پہلا سوال اپنے آپ سے یہ کریں کہ وہ کیا چیز ہے جو آپ کر سکتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں، جس کو باقاعدگی سے کرنے سے آپ پر مثبت فرق پڑ سکتا ہے۔ وہ کون سا کام ہے جو آپ نہیں کرتے لیکن اگر کریں تو اس کی آپ کا زندگی پر بہت پازیٹیو ایفیکٹ ہو۔ اور دوسری، وہ کیا چیز ہے جو آپ کے بزنس یا آپ کے پیشے میں تبدیلی لا سکتی ہے۔ ہم ان سوالوں کے جواب کی طرف بعد میں آئیں گے، پہلے ہم عادت نمبر 3 جو ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ جو عادت نمبر 3 ہے وہ عادت نمبر 2 اور 3 کا موازنہ کرنے سے ہمیں سمجھ آئے گی کہ عادت نمبر 1 اور 2 ہم نے اسٹڈی کی، اس میں عادت نمبر جو 2 ہم نے اسٹڈی کی ہے وہ یہ ہے کہ انجام کو ذہن میں رکھ کر شروع کرنا، یعنی جو لوگ اپنے انجام کو ذہن میں رکھ کر کام کو شروع کرتے ہیں وہ عادت نمبر 2 ہے۔ اور آج کی عادت نمبر 3 یعنی اہم کام پہلے، ہم ان کا موازنہ کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ انجام کو ذہن میں رکھنے کا مطلب پہلی تخلیق ہے، عادت نمبر 2 جو ہے وہ پہلی تخلیق ہے، جبکہ جو آج کی عادت نمبر 3 ہے یہ دوسری تخلیق ہے۔ جیسے پچھلی کلاس میں آپ نے اسٹڈی کیا کہ پہلی تخلیق جو ہوتی ہے وہ تخیل پر مبنی ہوتی ہے، ہمارے خیالات ہوتے ہیں، جبکہ جو دوسری تخلیق ہوتی ہے وہ عمل پر مبنی ہوتی ہے۔ یہ آج کی جو عادت ہے یہ عمل پر مبنی ہے، یعنی آپ نے کام کرنا ہے، پہلے کرنا ہے، اہم کاموں کو پہلے کرنا ہے۔ اپنے پچھلی عادت کو مد نظر رکھیں تو ہم نے انجام کو دیکھ کر، ہم نے ریزلٹس کو دیکھ کر، نتائج کو سامنے رکھ کر، متوقع نتائج کو سامنے رکھنا ہے وہ صرف ذہن میں، لیکن سامنے رکھ کر پھر جو عملی قدم اٹھانا ہے وہ عادت نمبر 3 ہے۔ یعنی عادت نمبر 3 کے اندر ہم یہ عملی قدم اٹھائیں گے کہ اہم کام پہلے کرنے ہیں۔ عادت نمبر 2 جو ہے وہ خواب ہے، جبکہ عادت نمبر 3 اس کی تعبیر ہے۔ عادت نمبر 2 جو ہے وہ رہنمائی ہے، لیڈرشپ ہے، یعنی اس نے وہ کیا بتانا ہے کہ کیا درست ہے۔ اور جو عادت نمبر 3 ہے یہ تنظیم ہے، یعنی جو درست کام ہے اس کو پھر کرنا ہے۔ اور عادت نمبر 2 ذہنی تخلیق ہے، اور عادت نمبر 3 طبعی تخلیق ہے، یعنی یہ گراؤنڈ کے اوپر کریٹیوٹی ہوتی ہے، نظر آتی ہے، جبکہ عادت نمبر 2 کے اندر ہم نے ذہن کے اندر، تخیل کے اندر پہلے پلاننگ کی ہے۔ عادت نمبر 2 جو بیج ہے اور عادت نمبر 3 پھل ہے۔ اس طرح عادت نمبر 2 جو ہے وہ ہمارے دماغ کا دایاں حصہ جو استعمال ہوتا ہے، اس میں تخلیقی حصہ استعمال ہوتا ہے، جبکہ عادت نمبر 3 کے اندر ہمارے دماغ کا بایاں حصہ یا منطقی حصہ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ اب نوٹ یہ ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جو تیسری عادت جو ہم آج اسٹڈی کر رہے ہیں
اس پر عمل کے لیے پہلی اور دوسری عادت پر عمل کرنا ضروری شرط ہے، لازمی ہے۔ اگر آپ پرو ایکٹیو ہوں گے، انجام کو ذہن میں رکھیں گے، تو پھر ہی آپ یہ عادت نمبر 3 یعنی اہم کام پہلے والی عادت پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو اہم کام پہلے کی اہمیت کیا ہے؟ اہم کام پہلے کی اہمیت یہ ہے کہ اس سے پر اثر تنظیم ملتی ہے، ڈسپلن ملتا ہے، خود مختار ارادہ ملتا ہے اور اصولوں کا مرکز ملتا ہے۔ آپ اصولوں پر بات کرتے ہیں اور خود مختار ارادہ آپ کا بن جاتا ہے، آپ پر کوئی آپ کو ڈگمگا نہیں سکتا، آپ کو عزم کو آپ کوئی توڑ نہیں سکتا، اور اصول اور فلسفے کی آپ جو ہے اس کی بنیاد پر آپ چلتے ہیں، اہم کاموں کو پہلے رکھتے ہیں۔ آتھر کہتا ہے کہ میرے پسندیدہ مضامین میں سے ایک جو مضمون ہے وہ ہے کامن ڈینومینیٹر آف سکسیس۔ اس مضمون کے رائٹر نے اپنی ساری عمر کامیاب لوگوں کے اوپر تحقیق کی اور یہ دیکھا کہ کون سا عنصر ہے جو ان تمام کامیاب لوگوں کے اندر کامن ہے، مشترک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کامیاب شخص کے اندر بہت ساری عادتیں ہوتی ہیں، مثلا وہ وقت کے پابند ہوتے ہیں، وہ انسانی تعلقات ہوتی ہے، محنتی ہوتے ہیں، لیکن وہ تو ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی، لیکن ایک عادت جو ہے وہ تمام کامیاب لوگوں میں مشترک ہوتی ہے کہ وہ ایسی چیزیں کبھی نہیں کرتے جو ناکام لوگ کرنا پسند کریں، یعنی ان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اہم کام پہلے کرتے ہیں، یعنی یہ جو اہم کام پہلے والی عادت ہے تمام کامیاب لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں وقت کی جو تنظیم ہے، اب یہ اصل میں جو یہ وقت کی تنظیم ٹائم مینجمنٹ کی ہی ایک شکل ہے۔ اہم کام پہلے ہم ٹائم کو مینج کرتے ہیں، اس میں ترجیحات کی فہرست بناتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جب ٹائم مینج کرتے ترجیحات اپنی پریورٹیز سیٹ کرتے ہیں۔ پریورٹیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ اہم کام کون سے ہیں، غیر اہم کون سے ہیں، ارجنٹ کون سے ہیں، غیر ارجنٹ کون سے ہیں۔ اسی طرح آنے والے وقت کی منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ ہم آنے والا جو وقت ہے اس کو پلان کرتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں ہم نے کرنی ہیں، کون سی چیزیں ہیں وہ نہیں کرنی ہیں۔ پھر یہ جو پلاننگ ہوتی ہے، پھر اپنے جو اہداف ہوتے ہیں، گول سیٹ کرتے ہیں، وہ اقدار کے مطابق کرتے ہیں، یعنی نارمز اور ویلیوز کے مطابق کرتے ہیں، اصولوں کے مطابق کرتے ہیں۔ چوتھا یہ مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم وقت کی تنظیم نہیں، ذات کی تنظیم، جو ہم اصل میں ٹائم مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں نا، جو ٹائم مینجمنٹ ہے، یہ ٹائم کو مینج کریں، اصل میں ٹائم کو مینج کرنا اتنا اہم نہیں ہوتا جتنا کہ سیلف کو مینج کرنا، اپنے آپ کو مینج کرنا ضروری ہوتا ہے، یعنی سیلف مینجمنٹ زیادہ ضروری ہے ٹائم مینجمنٹ سے۔ ٹائم کو مینج کرنا اصل میں ہوتا ہی نہیں ہے، اصل میں ہم اپنے آپ کو مینج کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چوتھا سٹیپ ہے، یہ 4 سٹیپ ہیں وقت کی ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے جن کو ہم روزمرہ زندگی میں سر انجام دیتے ہیں۔ اب ایک بہت ہی اہم چارٹ ہے آپ کے سامنے وقت کی تنظیم کا، ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے ایک چارٹ ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ 4 ایک خانوں والا ایک چارٹ بنا لیں۔ نمبر 1 پہ وہ کام رکھیں جو اہم بھی ہیں، ارجنٹ بھی ہیں، اور نمبر 2 پہ وہ کام رکھیں جو اہم ہیں لیکن ارجنٹ نہیں ہیں، یعنی غیر ارجنٹ ہیں، اور تیسرے خانے میں نیچے آ جائیں تو اس میں وہ کام جو غیر اہم ہیں لیکن ارجنٹ ہیں، اور چوتھے خانے میں آ جائیں ایسے کام جو غیر اہم ہیں اور غیر ارجنٹ ہیں۔ اب ہم جو بات کرتے ہیں پر اثر لوگوں کی عادت، تو پر اثر لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اس اسکیم کے مطابق اپنے کاموں کو ترتیب دیتے ہیں۔ اب اہم کام کون سے ہیں اور غیر اہم کون سے ہیں، ارجنٹ کون سے ہیں، غیر ارجنٹ کون سے ہیں، اگر ان میں ہم دیکھیں تو جو اہم کام کیا ہیں، اہم کسے کہتے ہیں؟ اہم ایسے کام ہیں جو نتائج کے لحاظ سے اہم ہیں، جن کے نتائج ہماری زندگی پر لانگ ٹرم ایفیکٹ جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں، اور اہم اور ارجنٹ کام ایسے ہیں جو فوری کرنے والے ہیں اور مقررہ وقتوں والے کام ہیں۔ ہم زندگی میں بہت سارے کام ایسے کرتے ہیں جو ہمارے لیے اہم ہوتے ہیں اور ارجنٹ بھی ہوتے ہیں، ہم زیادہ تر وقت ان کاموں پر صرف کرتے ہیں، لیکن وہ بھی بات درست نہیں ہے۔ جو کامیاب اور پر اثر لوگ ہوتے ہیں وہ تیسرے نمبر والے خانے کو چوز کرتے ہیں، یعنی وہ باکس نمبر 2 جو ہے، اہم اور غیر ارجنٹ کاموں پر اپنی زیادہ توجہ
لگاتے ہیں۔ ایسے کام جو اہم ہوتے ہیں لیکن ارجنٹ نہیں ہوتے، فوری کرنے والے نہیں ہوتے۔ جب عادت نمبر 2 ہے اس کے مطابق، یعنی جو انجام کو، نتائج کو سامنے رکھتے ہیں، تو ان کو یہ توجہ دینی چاہیے کہ وہ اہم اور غیر ارجنٹ کاموں پر اپنی توجہ مرکوز کریں، اور پر اثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ اہم اور غیر ارجنٹ کام پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، جبکہ عام طور پہ جو عمومی طور پہ عام لوگ ہوتے ہیں وہ غیر اہم اور غیر ارجنٹ کاموں پر بھی 10% وقت ضائع کرتے ہیں، اور 90% وقت جو ہے وہ اہم اور ارجنٹ کاموں پر صرف کرتے ہیں۔ اب اہم اور ارجنٹ کام کون سے ہوتے ہیں؟ اہم کام وہ ہوتے ہیں جو مثلا بحران ہے ہمارے اوپر، کوئی فوری کام کرنے والا ہے، تو زیادہ تر وقت جو ہیں وہ ایسے کاموں پر صرف کرتے رہتے ہیں جو روزانہ کرنے ہیں، ہم نے ارجنٹ ہیں، آج ہی کرنے ہیں، آج ہی نپٹانے ہیں اور اہم بھی ہیں۔ ہم زیادہ اپنی زندگی میں دیکھ لیں صبح سے شام تک، تو ایسے کام ہم ان میں 90% وقت ضائع کرتے ہیں، جبکہ جو پر اثر لوگ ہوتے ہیں وہ تیسرے اور چوتھے خانے سے گریز کرتے ہیں۔ اب وہ تیسرا اور چوتھے خانے سے گریز کرتے ہیں اور اپنا زیادہ وقت جو ہے وہ دوسرے خانے میں وقت گزارتے ہیں، یعنی زیادہ وقت، زیادہ ٹائم ان کاموں میں گزارتے ہیں کہ جو دوسرے خانے میں ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں، دوبارہ ذرا باکس دیکھیں، تو تیسرے اور چوتھے خانے سے گریز کرتے ہیں اور دوسرے خانے میں زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ دوبارہ ذرا ٹیبل دیکھ لیں، اس ٹیبل میں جو تیسرے اور چوتھے خانے میں ہیں، یعنی غیر اہم اور غیر ارجنٹ، وہ تو بالکل ہی فضول ہیں، اور غیر اہم اور ارجنٹ کاموں پر وقت بھی صرف کرتے ہیں، لیکن جو پر اثر لوگ ہوتے ہیں وہ غیر اہم اور ارجنٹ والا، یہ تیسرے نمبر والا جو خانہ ہے اس پر بہت کم توجہ مرکوز کرتے ہیں، تیسرے اور چوتھے خانوں میں بہت کم وقت لگاتے ہیں۔ ہم پر اثر لوگوں کی عادات پڑھ رہے ہیں تو وہ تیسرے اور چوتھے میں بہت کم وقت لگاتے ہیں، ایسے کام جو غیر اہم ہیں لیکن ارجنٹ ہیں، فوری کرنے والے ہیں، مثلا فون کالز ہیں، خطوط ہیں، میٹنگز ہیں، تو ان کاموں کے اندر وہ جو ہے بہت کم وقت جو ہے وہ صرف کرتے ہیں، اور جو دوسرا خانہ ہے یعنی اہم اور غیر ارجنٹ کاموں پر وہ زیادہ توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ دوسرا خانہ، اس کی کس قسم کے وہ کام ہیں جن پر وہ زیادہ ہمیں وقت صرف کرنا چاہیے۔ اگر ہم پر اثر بننا چاہتے ہیں تو وہ ہمیں اہم اور غیر ارجنٹ کاموں پر زیادہ وقت صرف کرنا چاہیے۔ وہ اہم اور غیر ارجنٹ کام کون سے ہیں؟ تعلقات کی تعمیر، پبلک ریلیشن بنانا، نئے مواقعوں کی پہچان، یعنی نئے اپورچونٹیز کو دیکھنا، یعنی آپ کو کوئی نیا موقع مل رہا ہے، کوئی کورس ہو رہا ہے، کوئی نیا جو ہے وہ اسکیم لانچ ہو رہی ہے جو آپ کے مستقبل کے لیے، جیسے اہم کی بات کی تو اہم نتائج کے لحاظ سے وہ لانگ ٹرم مستقبل کے لیے بہت آپ کے لیے اچھی ہے، کوئی ایسا ٹریننگ ہو رہی ہے، کوئی ایسا جو ہے وہ چیز آپ کو مل رہی ہے جو آپ کے آنے والے لانگ ٹرم مستقبل کے لیے اہم ہے، لیکن وہ ارجنٹ نہیں ہے، وہ ابھی آپ نہیں بھی لے سکتے، اگر لے بھی لیں تو ٹھیک ہے، بعد میں بھی لے سکتے ہیں، وہ ارجنٹ نہیں ہے۔ اسی طرح پی سی پر عمل کرنا، یعنی پروڈکٹیوٹی اور کیپیبلٹی کو، یعنی اپنی کیپیبلٹی کو بڑھانا، تو ایسی چیزوں پر وہ زیادہ وقت جو ہے وہ صرف کرتے ہیں۔ مثلا میں اگر سادہ لفظ میں بتاؤں تو اپنی صحت، فیملی اور اپنی تفریح اور پلاننگ کے اوپر وہ کام کرتے ہیں، اور پبلک ریلیشن پر کام کرتے ہیں۔ یہ اہم اور غیر ارجنٹ کام ہوتے ہیں جو فوری کرنے والے نہیں ہوتے، وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ پوری زندگی مستقل کرنے ہوتے ہیں، ایسے کاموں کو اہم اور غیر ارجنٹ کہتے ہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں کہ اس کی وضاحت اگر دیکھیں تو آپ طالب علم ہیں یا فیکٹری میں کام کرنے والے ہیں، گھر بنانے والے، کچھ بھی کام کرنے والے ہیں، تو اگر پرو ایکٹیو طریقے سے اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب ایک طرح کے نتائج حاصل کریں گے، یعنی اگر آپ کو دوسرے چوتھائی، یعنی جو دوسرا خانہ ہے جو پر اثر لوگوں کا خانہ ہے، اس سے اگر باخبر ہو جائیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ، تو پھر آپ پرو ایکٹیو طریقے سے کام کریں گے، نتائج حاصل کریں گے، یعنی آپ لانگ ٹرم سوچیں گے، پرو ایکٹیو سوچیں گے، لانگ ٹرم سوچیں گے، پہلی دو عادات ہوگی،
اور تیسری عادت آپ کو یہ پتہ چل جائے گا یہ اہم ہے میرے لیے، اور ان کاموں کو آپ ترجیح میں رکھیں گے۔ جب ان کاموں کو ترجیح میں رکھیں گے، پبلک ریلیشن، پلاننگ، تو ایسے ہم کہیں گے پی سے پروڈکٹیو، پی سے پلاننگ، پی سے پبلک ریلیشن، تو ہیلتھ، تو یہ چیزیں جو ہیں اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کی اثریت، آپ کی افیکٹونیس، آپ کی انفلوئنشل پاور جو ہے وہ اس میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا، اور آپ کے جو بحرانی مسائل ہیں، یعنی جن کاموں کو آپ نے سر پر سوار کیا ہوا تھا وہ بالکل ختم ہو جائیں اور آپ کی ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ اور ایک اصول ہے تکنیکی زبان میں، اسے پیٹو اصول کہتے ہیں، کہ 80% جو نتائج ہوتے ہیں 20% اعمال سے حاصل ہوتے ہیں، یعنی 20% جو کام ہوتے ہیں ان سے آپ 80% نتائج ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو وہ یہی خانہ ہے اہم اور غیر ارجنٹ کاموں کا، 20% اعمال ہیں جس سے آپ 80% نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن عام طور پہ جو غیر اثر لوگ ہوتے ہیں، نان افیکٹو لوگ ہوتے ہیں، ناکام لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی انرجی 80% کاموں پہ ضائع کر دیتے ہیں، لیکن نتائج انہیں 20% حاصل ہوتے ہیں۔ جبکہ مینجمنٹ کا یہ اصول ہے، اس کے مطابق اگر آپ اس خانے کے اوپر اپنی توجہ دیں گے اہم اور غیر ارجنٹ پر، تو آپ یہ رزلٹ حاصل اچھے کر سکیں گے۔ اب زندگی کا حصہ بنائیں۔ اب زندگی کا کیسے حصہ بنائیں اس کام کو، اس ٹیکنیک کو، اس اہم اور غیر ارجنٹ کاموں کو؟ اس کے لیے ہم ایسے کریں کہ کمپیوٹر کی زبان کے اندر ہم کہیں کہ عادت نمبر جو 1 ہے وہ یہ ہے کہ آپ پروگرامر ہیں۔ جیسے پہلی 3 عادات کا آج ہم خلاصہ کر رہے ہیں۔ پہلی عادت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ پروگرامر ہیں۔ آپ پروگرامر ہیں، یعنی پروایکٹیو ہونے کا مطلب ہے کہ آپ پروگرامر ہیں، آپ پلانر ہیں، آپ پروگرام بنا رہے ہیں۔ کمپیوٹر کی زبان میں آپ کوئی کمپیوٹر کا پروگرام تیار کر رہے ہیں۔ اور عادت نمبر 2 یہ ہے کہ پروگرام لکھیے، یعنی پہلے پروگرامر آپ ہیں، پروایکٹیو کا مطلب پروگرامر ہیں، اور انجام پر نظر رکھنے کا مطلب یہ کہ پروگرام لکھیے، یعنی اپنے انجام کو پہلے لکھیں کہ میرا یہ رزلٹ نکلے گا، میرا یہ کام ہوگا، اس کام کا یہ نتیجہ نکلے گا، اور اس کام کا یہ انجام ہوگا، یہ پروگرام لکھیے۔ یعنی پروگرام لکھیں گے تو اس کا اینڈ رزلٹ بھی آپ لکھیں گے۔ تو یہ ہے دوسری عادت۔ اور آج کی جو تیسری عادت ہے وہ یہ ہے پروگرام چلائیے اور پروگرام کو اپنائیے، یعنی جو پروگرام ہے اس کو آپ نے چلانا ہے، کیسے چلانا ہے، کیسے اپنانا ہے، اس میں یہ چیزیں ہیں کہ اہم کاموں کو پہلے رکھنا ہے۔ تو اس کو اپنانے کے لیے خود مختار ارادہ ہونا چاہیے، آپ کے اندر ول پاور ہونی چاہیے، یعنی آپ کے اندر یہ پاور ہونی چاہیے کہ آپ جو خانہ نمبر 1 اس ٹیبل کے اندر، اور خانہ نمبر جو 1 جو ہے وہ تو ضروری ہے، کیونکہ اہم اور ارجنٹ جو کام ہوتے ہیں وہ تو کرنے ہی کرنے ہوتے ہیں۔ جو ارجنٹ بھی ہوتے ہیں، مثال طور اپنے جاب میں جانا ہے تو وہ اہم بھی ہے، ارجنٹ بھی ہے، وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں۔ لیکن جاب پہ جانے کے ساتھ ساتھ آپ، مثال کے طور پہ آپ اپنی فیملی کا خیال رکھیں، آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں۔ تو جو ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے وہ آپ مثال طور جاب پر جانا آپ کے لیے اہم بھی ہے، ارجنٹ بھی ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، جانا ہی جانا ہے۔ لیکن اگر آپ ناشتے کے بغیر چلے جاتے ہیں، مثال دے رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے آپ اہم اور ارجنٹ کام تو کر رہے ہیں لیکن اہم اور غیر ارجنٹ کام نہیں کر رہے۔ اب ناشتہ آپ کے لیے ضروری نہیں تھا، اب ناشتہ نہ بھی کریں تو آپ زندہ تو رہ سکتے ہیں، کوئی ارجنٹ نہیں ہے، فوری ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ وہ ناشتہ نہیں کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ یہ عادت نمبر 2 جو ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں، عادت نمبر 3 جو ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں، کہ آپ اہم کام جو ہے اور غیر ارجنٹ ہے اس کو آپ نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ درست نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ عادت نمبر 3 کے مطابق آپ پہلے 2 خانوں کے اندر رہنا ضروری ہے۔ پہلے خانے کے اندر بھی رہنا مجبوری ہے آپ کی، اور دوسرے خانے کے اندر رہنا آپ کے لیے ضروری ہے، یعنی آپ کو اہم اور غیر ارجنٹ کام جس میں صحت ہے، فیملی ہے، آپ کے سیکھنے کا عمل ہے، تعلیم ہے، تربیت ہے، اور آپ کی پلاننگ ہے، اور آپ کے تعلقات ہیں، ان کو بہتر کرنا، ان کاموں کو مد نظر رکھنا بھی آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ عادت نمبر 3 ہے۔ اس کے لیے ہمیں خانہ تیسرا اور چوتھا اس کو ہم نے چھوڑنا ضروری ہوگا، ان کاموں